جانتے ہو، جب انسان اپنی دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں تھکنے لگتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کن فیکون کے وہ حیرت انگیز اشارے ظاہر کرتا ہے جو اس کی دعاؤں کی قبولیت اور بے شمار خوشیوں کا باعث بنتے ہیں۔ میرے رب نے خود قرآن میں ان نشانیوں کو کچھ خاص جگہوں پر واضح فرما دیا ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں عرض سے معجزات کے تر کھلوا دیتی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کا نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق اس کی صورت گری کرنے والا، اور قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ اور جان رکھو کہ جس رب نے طلوع و غروب کا ایسا قاعدہ مقرر کیا کہ جس کی بدولت موسموں کے وہ تغیرات باقاعدگی سے رونما ہوتے ہیں جس سے تمہارے بے شمار مسالے وابستہ ہیں، اور کیا تم نہیں دیکھتے ان ساز و سامان اور ان قواعد کو جن کی بدولت غضبناک سمندروں کے سینے پر پہاڑ جیسے جہازوں کا چلنا ممکن ہوا؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس مہربان رب کی رحمت تمہیں کچھ دینے سے قاصر ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو، اور جس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ آغاز میں ان کے انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آج تمہیں نا امیدی چاروں طرف سے کمزور کر رہی ہو اور قبولیت کے وسوسے تمہیں الجھائے رکھتے ہوں، تو سنو، یہ اسی مہربان رب کی شان ربوبیت ہے کہ وہ تمہاری ضرورتوں کو ملحوظ رکھ کر اپنی قدرت سے وہ انتظامات کرتا ہے جو نہ صرف تمہیں دنیاوی کامیابیاں عطا کرتی ہیں بلکہ تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کر کے تمہیں اطمینان کی قوتوں سے آشنا کر دیتی ہیں۔ اور جان رکھو کہ جب اللہ تمہاری دعاؤں پر کن فیکون کی مہر لگانے والا ہوتا ہے تو یہ 4 حیرت انگیز اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک اشارہ تو یہ بھی ہے کہ جب تم دنیا میں ہر طرح کے کاموں میں رہنے کے باوجود کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر کرنا شروع کر دو، تو یہ اس بات کا ایک واضح اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشنے والا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، اور اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہو۔ اور جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کمال و فیاض کا سارا فیض تمہیں کب حاصل ہوتا ہے، اور کن فیکون کی بڑی نشانیاں کیا ہیں کہ جب تم ناقابل برداشت لمحوں میں ٹوٹنے کے بجائے اپنی محنت اور اللہ کے سہارے پر اپنی موج میں اڑنا سیکھ لیتے ہو، اور اپنا ایمان کسی اور کے بھیڑ چڑھانے کے بجائے اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو وہ رحمان ہواؤں کو تمہارے موافق بنا کر تمہارے عروج اور ارتقاء کے لیے وہ حیران کن اسباب فراہم کرتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ قرآن میں خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور یہ کہ انسان کو تو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور اس کی محنت کا جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو وہ کون سے 4 حیرت انگیز اشارے ہیں جو تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگوا دیتے ہیں کہ جب تم اپنے اوپر آئی آزمائش کو بطور تنبیہ محسوس کرنے لگو اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار بننے لگو، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے
کہ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہاری شرمساری پر اپنا دامن رحمت انعامات سے بھر کر تمہارا منتظر رہتا ہے، اور وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور کمزوریوں کی وجہ سے تمہاری بڑی خدمات اور قربانیوں پر پانی پھیرنے والا نہیں۔ اور جانتے ہو کہ جب تم صرف اللہ ہی کے آگے جھکتے ہو تو تمہارے غم تمہارے آگے جھک کر تمہیں سر بلند کر دیتے ہیں، اور اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر رہتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت لگے، مگر جان رکھو کہ اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ اور جانتے ہو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ تمہارا دل اندیشوں سے پاک ہو کر اللہ کی کامل صفات سے جڑنے لگے، اور تم اپنی انا کو مار کر عجز و انکساری کے ساتھ رہتے ہو، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینے لگو، تو سمجھ لو کہ اللہ عنقریب تمہاری مشکلات کو آسانی میں بدل کر بہترین عطائیں تمہارا مقدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے رفع کرو جو بہترین ہو، اور جو کچھ باتیں وہ تم پر بنا رہے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ کن فیکون کا حیرت انگیز معجزہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی توڑ پھوڑ تمہیں خاک نہ کرنے لگے اور تمہیں سوالوں کے جواب قرآن تک لے آئیں، تو یہ اس بات کا بالکل واضح اشارہ ہے کہ قبولیت کی گھڑی اب دور نہیں، کیونکہ قرآن وہ روشنی ہے جو ہر تاریکی کو نکل لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ تم آج شدت سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہو، تو یاد رکھنا کہ زندگی میں آیا کوئی غم، کوئی تکلیف بری نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف تمہیں سنوارنے اور تمہاری ریزہ ریزہ ذات کو سمیٹ کر اللہ کا قرب پا لینے کے لیے آتی ہے۔ اور تم یہ یقین رکھنا کہ وہ تمہارے حق میں معاوضہ خاص ضرور کرے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، اللہ بہت جلد اپنی رحمت اور محبت کی وہ برسات برسائے گا جس سے تمہارے دل کی بنجر زمین میں شادابی کے پھول کھل جائیں گے۔ عنقریب و رحمان اپنی عطاؤں کے در کھول کر تمہیں پرسکون وادیوں میں لے جائے گا انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے میرے تمام ویورز کے لیے جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک دعا کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل کر آپ کو راحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔